آج ہماری جتنی تعداد ہے دنیا میں، اتنی تعداد ہماری ماضی میں کبھی نہیں تھی۔ ظاہری اسباب اور دنیاوی قوت کے اعتبار سے آج جتنی طاقت ہمیں حاصل ہے، ماضی میں اتنی طاقت ہمیں کبھی حاصل نہیں تھی۔ لیکن ماضی میں ہم حکومت کرتے تھے، ماضی میں ہم حاکم تھے، آج ہم محکوم کیوں ہیں؟ آج ہم مظلوم کیوں ہیں؟ آج 1.5 ارب سے زائد عددی قوت رکھنے والی مسلم دنیا تمام تر دنیاوی وسائل رکھنے کے باوجود آج اس قدر قسم پرسی اور پسماندگی اور زبوں حالی کا شکار کیوں ہے؟ آج اسلحے کی قوت بھی ہے، فوجی قوت بھی ہے، آج 56 مسلم ممالک ہیں، ہر طرف مساجد ہی مساجد ہیں، درسگاہیں ہیں، علماء کی کثرت ہے، آج ہم ایٹمی طاقت ہیں، آج سب کچھ ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ افرادی قوت کے اعتبار سے بہت کم ہونے کے باوجود وہ جہاں سے گزر جاتے تھے دشمنوں کے سینوں میں کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، اور ہم جہاں سے گزرتے ہیں دنیا ہمیں دیکھ کر ہنستی ہے، ہمارا تمسخر اڑاتی ہے، ہماری تحقیر اور تذلیل کی جاتی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے ہم میں اور ان میں؟ میرے دوستو، فرق صرف یہی ہے کہ وہ تعداد میں کم تھے لیکن ان کے پاس سجدوں کی لذت تھی، سجدوں کی قوت تھی۔ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود سجدوں کی لذت سے محروم ہے۔ فرق یہی ہے، ہمارے پاؤں قبر میں ہے لیکن ابھی تک نہ خود عبادت میں استقامت، نہ خود سجدوں کی حقیقی لذت حاصل کر پائے، اور نہ ہی اپنی اولاد کے دلوں میں یہ جذبہ بیدار کر سکے۔ ماضی میں تعداد میں بہت کم تھے لیکن آخر وہ کون سی روحانی قوت تھی جو ہمیں توپوں سے لڑا دیا کرتی تھی؟ تھے ہم ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی آزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں میں بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اور انہیں سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اس بادئے دیرینہ کے پیاسے دل ہوں، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے، نغمہ ہندی ہے تو کیا
ले तो हिजाजी है। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों पर जो जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, हमारी नाकामी का सबब क्या है और उनकी फतह कामरानी का राज क्या था? वो तादाद में कम थे लेकिन फिर भी दुनिया में छाए हुए थे। आखिर क्यों? इसलिए कि उन्हें सजदों की लज्जत हासिल थी। वो 313 थे लेकिन जंग के मैदान में सजदे में गिर कर रब को पुकारते थे। वो खल्ला के कायनात की बारगाह में अपनी जबीन नियाज खाक आलूद करने की लज्जत हासिल करते थे। अपने जिस्म के 8 आज़ा को जमीन पर बिछाकर अपनी नाक और पेशानी को जमीन पर रगड़ते हुए इंतहाई आजिज़ी, तज़ल्लुल, तदर्रो और खुशू खुज़ू के साथ अपनी कमजोरी और अपने अदना होने का एतराफ़ करते हुए सुब्हान रब्बियल आला के तराने अलापते, तमाम जहानों के रब की अज़मतों का ऐलान करते। तो ये हुजूर, ये कल्ब वाला सजदा ऐसे अल्लाह के प्यारों को मारफते हक की मंजिलों तक पहुंचा दिया करता था। मेरे दोस्तों, जिन्हें सजदों की लज्जत से रूहानी कुव्वत मिलती है वो कभी सजदा कज़ा नहीं होने देते, अगरचे वो मैदान जंग में हूँ, और इसीलिए दुनिया की कोई ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती थी। इन्हीं सजदों में वो अल्लाह को पुकारते और अल्लाह की गैबी मदद हालत जंग में नाजिल होती, और हालत जंग में भी कभी उनका सजदा कज़ा नहीं होता था। वो रब से सजदे की हालत में राज और नियाज की बातें किया करते थे, और हम हालत अमन में भी अपने आरामदेह बिस्तरों में गफलत की नींद सोते रहते हैं, न खुद बेदार होते हैं और न अपनी नौजवान नस्ल को सजदों की लज्जत से रोशनास कराते हैं। अगर आज तमाम मुस्लिम दुनिया सजदे में गिर कर उस रब को पुकारे तो रब काबा की कसम इनकलाब आ जाए।